دعا کا مقصد خدا کے ارادے کو تبدیل کرنا نہیں بلکہ ہمیں تبدیل کرنا ہے۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھنے والے ہیں دعا آپ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ خروج 32 باب اور اس کی 32 آیت، جس میں یوں لکھا ہے، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ آمین۔ ہم دعا اس لیے نہیں کرتے کہ خدا کے سامنے اپنے منصوبے رکھیں اور پھر اسے کہیں کہ ان پر برکت بخش، بلکہ دعا ہمیں خدا کی حضوری میں لے جاتی ہے، اس کی مرضی کا نظارہ کرواتی ہے اور اس کی فرما برداری کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے۔ موسیٰ کوہ سینا پر 40 دن خدا سے باتیں کرتا رہا۔ خدا نے اسے اسرائیلیوں کا گناہ دکھایا۔ موسیٰ ان کی مایوس کن حالت سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی خدا کی طرف سے ان پر آنے والی آفت یا جو خدا ان پر عذاب نازل کرنے والا تھا، جب تک کہ خدا نے اس پر ظاہر نہ کیا۔ جب خدا نے موسیٰ کو سب کچھ بتا دیا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، تو موسیٰ کے دل میں لوگوں کے لیے وہی رحم آیا جو خدا کے دل میں ہے۔ موسیٰ نے اپنے سرکش لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ ایک خادم بھی تھا، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جو خدمت گزار ہیں ان کی زندگیوں کا مرکز خدا ہونا چاہیے، اور یہاں پر بھی موسیٰ ایک بہترین لیڈر کے طور پر نظر آتا ہے، اور اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس نے خدا سے شفاعت کی اپنے لوگوں کے لیے۔ اور وہ کیا شفاعت تھی؟ وہ تھی اپنے وجود کی پرواہ کیے بغیر موسیٰ نے شفاعتی دعا کی اور خدا سے کہا، اگر تو ان لوگوں کو معاف نہ کرے تو زندگی کی کتاب میں سے میں اپنا نام مٹوا دینے کی پیشکش کرتا ہوں۔ خدا کے ساتھ موسیٰ کے رہنے سے خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ایک زبردست شفاعت کرنے والا پیدا کر لیا۔ آپ کے دعائیہ وقت میں خدا آپ کے دل کو نرم کرے گا اور آپ کی دلچسپی میں تبدیلی لائے گا۔ جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو روح القدس آپ کے باطن میں کام کرتا ہے تاکہ آپ اپنے دل میں ان کے لیے وہی رحم اور درد رکھیں جو خدا کے دل میں ہے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ویسی محبت نہیں رکھتے جیسی رکھنی چاہیے تو خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو محبت کرنے والا بنا دے، جس طرح کی محبت کی مثال موسیٰ نے ہمیں دی ہے۔ وہ چاہتا تو وہ خدا کو کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے خداوند، انہوں نے غلط کیا ہے سو ان کے ساتھ بھی جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خدا سے ان کے لیے درخواست کی۔ اگر آپ خدا کی وہ خدمت نہیں کرتے جو خدا طلب کرتا ہے تو دعا کرنا شروع کر دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو آپ خدا سے گہری محبت کا دعویٰ کریں اور دوسری طرف لوگوں کی فکر نہ ہو۔ خدا کے ساتھ گزارا ہوا وقت آپ کو بدل دے گا اور زیادہ سے زیادہ مسیح کی مانند بنائے گا۔ اگر آپ خدا کے بیٹے کہلانا چاہتے ہیں، اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، تو آج اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند میرے اندر ایسا دل پیدا کر جو تجھے پسند ہے۔ میں نہ صرف اپنی فکر کروں، نہ صرف اپنی شفاعت کروں، بلکہ ان لوگوں کی بھی جو تیرے لوگ ہیں اور گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا کر سکوں، ان کے لیے بھی میں فکر کر سکوں جس طرح کی فکر میں اپنے لیے کرتا ہوں۔ سو خدا آپ کو ایسا بنا دے گا۔ اور آج ہمارے سامنے موسیٰ کی مثال ہے کہ موسیٰ نے خدا سے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو ان کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو پھر کتاب حیات میں سے میرے نام کو بھی مٹا دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی خاطر اپنے آپ کو
اس طرح سے پیش کرنا۔ خدا آج ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اپنے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق بخشے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں بہت برکت دے، آمین۔ اس ویڈیو کو ضرور آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو برکت آپ نے پائی ہے وہ برکت دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میرا کام تھا اس برکت کو آپ تک پہنچانا، اور اب آپ کا کام ہے اس برکت کو دوسروں تک پہنچانا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ اور بھی بہت سے لوگ اس برکت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کر سکیں۔ اور جاتے جاتے ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی بلیسنگز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہم مل کر ہر روز خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور برکت پائیں، آمین۔